کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امریکی ایمبیسی کے اندر ان کی جمہوریت کے 249ویں دن کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے جو تقریر کی، اس سے پتہ آپ کو چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرمپٹ کتنی زور کا بج رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پہلی مرتبہ جب یہ صدر بنے تھے تو بہت تحفظات تھے پاکستان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں، ان کے انداز حکمرانی کے بارے میں، وہ تمام کے تمام معاملات جس کی وجہ سے دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ مشہور ہوئے، پاکستان کے اندر ایک خوف کی صورت میں طاری تھے۔ لیکن اب اس تقریب کے اندر اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کی بات چیت سنیں، جو رپورٹ بھی ہوئی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائی بھی گئی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ٹرمپ کی الفت میں گرفتار ہیں۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ الفت اور محبت کیوں بنی۔ یہ الفت اور محبت اس وجہ سے بنی کہ ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر ہندوستان کی سبکی کی اور اپنی پالیسی کو پاکستان کی طرف، پاکستان کے تجزیے کے مطابق جھکاؤ دے دیا، اور پالیسی ہے کشمیر کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ ماننا کہ پاکستان اور ہندوستان کو بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، اور یہ کہ تیسرے ملک کے اندر یہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور ایک بالواسطہ اشارہ کہ امریکہ اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے۔ دوسرا، جب ہندوستان کی طرف سے جارحیت ہوئی تو تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ ہندوستان کے ساتھ کہیں مصافحہ اور جفی والی جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کر دے اور ہمارا سفارتی طور پر بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے حالات کو اچھے طریقے سے پہچانا اور کہا کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس نے اصرار کیا کہ ہندوستان کی دلچسپی اس جنگ بندی میں پاکستان سے کہیں زیادہ تھی، جس سے ہندوستان کی بڑی سبکی ہوئی، اور جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں تو ہندوستان کی جتنی سبکی ہوتی ہے اتنی ہی ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایڈورسیریل ریلیشن شپ کا ایک خاص قسم کا زاویہ ہے کہ جب آپ کے مخالف کی ناؤ ڈوب رہی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسمان کے قریب اڑان بھر رہے ہیں۔ لیکن کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بات چیت کی گئی ہے ابھی تک موافق تو ہے؟ ہمارے پاس مواقع بھی ہیں، ہم امریکہ کے اندر زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے ڈیلیگیٹس کے ذریعے اپنا نقطہ نظر بھجوا رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ تو خیر ٹرمپ خود ہی بتائے گا کہ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں نہیں، لیکن ابھی تک جو اس نے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا، اگر آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ٹرمپ کے اوپر زیادہ تکیہ کرنا کوئی مناسب بات لگتی نہیں ہے۔ مثلاً اس نے ایلن مسک کے ساتھ جو معاملات طے کیے تھے، اور جس طریقے سے ایلن مسک کو وہ لے کے آیا اور دنیا کے امیر ترین آدمی کو اس نے اپنی ہی حکومت پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اس حکومت کا سائز آپ چھوٹا کریں، اور سارے امریکہ کو بتایا کہ 2 کھرب ڈالر کا ہم فائدہ کریں گے اپنا، ہم اپنی حکومت کا سائز کم کریں گے، اس ڈپارٹمنٹ سے بندے نکالیں گے، اس ڈپارٹمنٹ سے بندے نکالیں گے۔ ڈپارٹمنٹس میں سے بندے تو ایلن مسک نے جی بھر کے نکالے، لیکن جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے اس کے اندر 12 ارب سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ کسی نے کہا کہ ایلن مسک اور اس کے ڈپارٹمنٹ کو لانے کا جتنا خرچہ ہوا ہے اس کا حجم زیادہ ہے اس بچت سے جو آپ نے کی تھی۔ تو وہ جو اتنا بڑا پلان تھا اس کا، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اگر آپ دیکھیں لوگوں کو امریکہ سے نکالنے کی بات ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی بہت بڑی پیش رفت نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ سے جہاز بھر بھر کے دوسرے ممالک کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پر عدالتوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ معاملہ بھی بہت سلو ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جو اس نے ٹیرف والا معاملہ کیا تھا، جس میں ٹرمپ صاحب نے ساری دنیا کے وہ تمام ممالک جو امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیرفز کی بوچھاڑ کر دی اور کہہ دیا کہ تمہارے اوپر 100% لگانا ہے، تمہارے اوپر 60% لگانا ہے، چائنا کے اوپر 235% لگانا ہے، اور میرے سے نیگوشیٹ کرو۔ اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا چائنا کے ساتھ خود ہی بات چیت کرنے کا دروازہ ان کو کھولنا پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یوکرین کے اندر جنگ فوری بند کروا دوں گا، اور اس کھاتے کے اندر انہوں نے یوکرین کا جو صدر ہے، جو اس سے پہلے امریکہ کا بڑا فیورٹ ہوتا ہے، زیلنسکی، اس کی اوول آفس میں بیٹھ کے خوب ٹھیک ٹھاک بےزتی بھی کر دی۔ لیکن بعد میں پیوٹن نے جب اپنے رنگ دکھائے تو ٹرمپ صاحب کو پیوٹن پہ غصہ آ گیا اور کہا کہ کیا پاگل پن کر رہے ہو، کیوں بار بار اٹیک کر رہے ہو، اور پھر ان کی ایڈمنسٹریشن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوکرین کو اپنے دفاع کا حق بھی ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کی یہ کارکردگی ایک طرف، اور جو
مڈل ایسٹ کے اندر ظلم و ستم ہے وہ کارکردگی تمام کارکردگیوں کی فہرست میں ناکامیوں کے حوالے سے سب پر حاوی. ان کا ماننا یہ تھا کہ آتے ساری میں حماس کے ساتھ بات کروں گا اور یہ ان کو ہم درست کر دیں گے, یہ تمام پرزنرز ریلیز ہو جائیں گے اور جنگ بندی ہو جائے گی. آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اخباروں کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے کہ امریکہ نے نہ جانے کتنویں مرتبہ غزہ کے اندر جنگ بندی کی جو ریزولوشن ہے اس کو ویٹو کر دیا ہے. اور یہ اس روز ہوا ہے جب ایک ہی روز کے اندر 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اسرائیل نے UN کے مطابق زمین پر جہنم بنا دیا. یہ کسی متعصب مسلمان ملک کے نمائندے یا صحافی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کے نمائندگان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ زمین کے اوپر اسرائیل نے جہنم بنا دیا ہے. اور یہی UN کے ادارے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزہ کا علاقہ دنیا کے اندر کرۂ ارض کے اوپر یعنی سب سے زیادہ بھوکا علاقہ ہے. تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. جنگ ابھی جاری ہے. جنگ کیا جاری ہے, آپ سمجھیں کہ وہ بلڈوزر کے نیچے انہوں نے غزہ کو رکھا ہوا ہے اور بلڈوزر چلائی جا رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں اگر ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ فی الحال تو جنگ بندی ہو گئی اور ہندوستان کے خلاف ایک عمومی طور پر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن کل کا ٹرمپ کے حوالے سے پتہ نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ ڈیلز کرنے کا یعنی لین دین کرنے کا بےتاج بادشاہ ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. اور ہندوستان کی جو لابی ہے وہ تگڑی ہے, ہندوستان کی اکانومی بڑی ہے, ان کی انویسٹمنٹ کے لیولز بڑے ہیں. تو کل کلاں جو ہم نے ٹرمپ کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے, یہ نہ ہو کہ یہی ٹرمپ گھوم کر ہم سے ایسی توقعات جوڑ دے جو ہمارے گلے پڑ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس پر خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ استاد ٹرمپ جو ہے وہ ہمیشہ استادی ہمارے حق میں کرے گا, تو یاد رکھیے گا کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن اس نے کیا کرنا ہے. تو ٹرمپ کے اوپر اتنا تکیہ نہ کیجیے, اپنی پالیسی کی سمت درست رکھیے اور بار بار اس کو دعوت نہ دیجیے کہ آ کر میڈیشن کروائیں, کیونکہ ٹرمپ کی میڈیشن جو ہے وہ کبھی برابر کی نہیں ہوتی. وہ اس کے اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہے جس کا رخ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے گا, اور دوسرا یہ اس کے اندر وہ کلی طور پر اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. ایسے ٹرمپ کو آپ دور سے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اپنے خیمے میں گھسانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے.